آپ شروع کرتے ہیں حمل سے ہفتہ وار پروگرام 1 جولائی سے 7 جولائی تک۔ تو حسب معمول سب سے پہلے حملی افراد کا ذکر ہوگا۔ حملی افراد آپ کے اس ہفتے کوئی بہت ہی اہم اطلاعات آپ کو ملنے والی ہے، بہت ہی اہم اطلاعات، آپ اس کے بارے میں غور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے ہیں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے، بہت کچھ آگے بڑھنے کے لیے، اور اس طرح آپ نے یہاں پر دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ آپ ضرور آگے بڑھیں، لیکن اس طرح نہ بڑھیں کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو دباؤ میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ کے شروع میں دوسروں کی باتوں سے آپ اتفاق نہیں کریں گے۔ آپ بات ضرور کریں، ان کی سنیں، لیکن اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں خانے میں نپچون بیٹھا ہوا ہے، وہ رجعت اختیار کر جائے گا۔ تو نپچون پہلے ہی آپ کو بڑی پریشانی میں الجھاتا رہتا ہے، آپ الجھے رہتے ہیں، دھوکہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو نپچون کے بارے میں خانے میں اس طرح رجعت اختیار کرنے سے آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک، تاکہ آپ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ آئیے اگلے بری کی طرف آتے ہیں، ٹورس کی طرف۔ تو جو ٹورس حضرات ہیں ان کے لیے آپ کے بڑی صحیح اور بڑی کوشش نظر آتی ہے ٹورس حضرات کی بھی، اور آپ کو بھرپور توانائی رہے گی پورا ہفتہ۔ اس بھرپور توانائی کو آپ استعمال کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھانے والے ہیں، اور اس طرح آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ کہ کچھ لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے، غلط فہمی کا شکار ہیں، تو آپ ان کو اپنی صورتحال واضح کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو تسلیم کر لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ آپ تسلیم کریں اور اپنے نفسیاتی جو خود اعتمادی ہے بحال اس کو بحال کر لیں، کریں، تاکہ لوگ آپ سے بڑے متاثر ہوں گے اس طرح۔ اس کے علاوہ نپچون جو ہے وہ رجعت میں جا رہا ہے آپ کا بھی، لیکن ایک تو اس ہفتے تبدیلی آتی نظر آتی ہے آپ کے موڈ میں۔ آپ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ زیادہ لگاؤ کرتے نظر آتے ہیں، اولاد کے ساتھ زیادہ لگاؤ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تبدیلی آپ کی اس ہفتے آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی آپ اگر غلطی کوئی ہوئی ہے تو اسے تسلیم کر لیں۔ آئیے میں اگلے برے کی طرف آتا ہوں۔ اگلا برج ہے جوزی افراد، جیمنائی۔ آپ کو بہت زیادہ مواقع ملنے والے ہیں۔ ان مواقع کو آپ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اسے مالی معاملات کے حوالے سے ایک بڑی اچھی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کو پوری اپنی ذہنی توانائی جو ہے اس کو استعمال کر کے ان تبدیلیوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگلے 4 ہفتوں میں یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی اور آپ کی صورتحال بہتر ہوتی رہے گی۔ مالی تحفظ کے لیے بھی آپ کو آپ کے ہاتھ میں کوئی چابی آ گئی ہے۔ اچھا، اپنے مالی تحفظ کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی اچھا طریقہ آ گیا جس سے آپ اپنے مالی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اور مالی طور پر جو بھی مواقع ملتے ہیں ان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس سے آپ کی صورتحال بہت ہی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہفتہ کے آخر میں صورتحال آپ کے کوئی زیادہ ہی حق میں نظر آتی ہے۔ آئیے میں کینسر، سرطانی افراد کی طرف آتا ہوں۔ سرطانی افراد آپ کو بہت ہی قیمتی قسم کی پیشکش آ رہی ہے آپ کے لیے، اچھا، آپ اسے قبول کریں۔ دوستوں کے حوالے سے مجھے نظر آتا ہے کہ آپ بدستور گلہ گشوارے کرتے نظر آتے ہیں۔ ستارے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ سے کیوں دوست ناراض رہتے ہیں، اور پھر سارے دوست آپ سے ناراض رہتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ بھی کبھی سوچا کریں کہ کہیں میرے اندر تو خامی نہیں جس کی وجہ سے میں کسی سے بنا کر ہی نہیں رکھ سکتا۔ بالکل، آپ کی کیوں کسی کے ساتھ نہیں بنتی؟ ہر دوست آپ سے ناراض ہے۔ تو اس ہفتے ذرا اس بات پر غور دیں، سوچیں اور اپنی اپروچ کو بدلیں۔ اب میں آتا ہوں اصلی حضرات کی طرف، لیو کہلاتے ہیں، اگست میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی آپ کی جو
सियारियों से नज़र आता है कि आपकी लाइफ में वसत आ रही है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आ रही है। और लेकिन यकम जुलाई को आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा नज़र आता है कि आप अफसरान बाला को कुछ कह ना डालें, तो ज़रा एहतियात करें अफसरान बाला से। और काम की जगह भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपका किसी के साथ झगड़ा नज़र आता है। अफसरान बाला से गुफ्तगू करते वक्त भी आप ज़रा एहतियात बरतें, बेहतियाती से बचें। ये यकम जुलाई का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपके माली नेपच्यून जो है ये रजत में जा रहा है, इससे आपके माली सूरत हाल बड़ी असर कबूल करेगी। तो माली तौर पर आपको अपनी नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। माली तौर पर आपको धोखे से बचना पड़ेगा नेपच्यून की रुजत की वजह से। और ऐसा भी नज़र आ रहा है आपके दो प्लैनेट की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा अगले हफ्ते। तो उस चिड़चिड़ापन से बचें आप, नुकसान देगा। हाँ जी। और आप खाम खा बदमज़ी पैदा करेंगे। अतारत जो है वो आपके अपने खाने में आ रहा है। बिल्कुल। 2 जुलाई को अतारत के आने के बाद लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। लोग पसंद करेंगे कि आप तकरीर करें, अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो इस लिहाज से 2 जुलाई के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। ठीक है। सिर्फ नेपच्यून के रुझ से ज़रा मैं आपको दोबारा आगाह कर रहा हूँ कि अपने माली मामलात को बेहतर करें, बेहतर कर लें, अच्छी तरह सोच समझ के आप अखराजात की तरफ आएँ। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। अगला बुरा जी अपना सुम्बला। तो सुम्बली हज़रात, इस हफ्ता आपके जो वजदानी सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी जो सिक्स सेंस है वो बढ़ जाएगी, वो 7th सेंस बन जाएगी, राइट? 6 से 7 हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। अगर बढ़ने से यही मुराद है ओके, तो ये आपकी जो छठी ऐसे ये बहुत बढ़ने वाली है। आपकी वजदानी सलाहियतें जो है ना आपको दूसरों के बारे में बता देंगी, मुस्तकबिल के बारे में, दूसरों के बारे में आपको आगाह करती रहेंगी। तो ये इसके बाद इस हफ्ता आपकी तवानाई में कभी तो तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी, कभी आपकी तवानाई कम हो जाएगी। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके 7वें खाने में नेपच्यून जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है, रुजत में चला जाएगा। तो इसका आपके अज़वाज ज़िंदगी पर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है अगर एहतियात तो नेपच्यून के रुजत होने के बाद ज़रा अपनी अज़वाज ज़िंदगी का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। और उसके अलावा आपकी जो मज़ीद सोच समझ में इजाफा होने वाला है, जैसे आप अपने मामलात को हल करने में आपकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाएंगी और इस तरह आप आगे बढ़ते नजर आते हैं। आ जाए मीज़ानी अफराद पे आ जाएं आप। आइए मैं आता हूँ लिब्रा, अपना लिब्रा की तरफ जी। मीज़ानी अफराद 1 जुलाई से आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जिससे आप महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ गई है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का मामला आपको बता रहा हूँ। माली मामलात जो हैं उनको भी संभालने में आप ज़रा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आपको बहुत अच्छा कोई मौका मिल रहा है। इस मौके को मिलने के बाद ये सोचें कि आप इतने माली मामलात को संभाल लेंगे। बहुत बड़ा मौका है कि आप इस सारे मसले को, इस बड़े कारोबार को संभाल लेंगे। अगर आप संभाल सकते हैं तो आगे बढ़ें, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। बस वैसे भी आप माली मामलात को एक दफ़ा फिर नोट करें, माली मामलात को सही तरतीब दें। अगर माली मामलात को ऐसा तरतीब न दी तो 14 जुलाई तक आपको कोई माली तौर पर बड़ा मसला पेश आ सकता है, कोई नुकसान ना हो जाए आपका। तो माली मामलात पर नज़र रखें और उम्मीद है कि आप अपने हालात को हस्बे हाल तवज्जो देते रहेंगे। और बैरूनी मुल्क सफ़र का भी कोई इम्कान पैदा हो चल रहा है कोई, आप बैरूनी मुल्क सफ़र शायद पहले भी कर चुके हैं, मज़ीद मौका मिल रहा है। तो आप जाइए, इधर उधर घूमिए फिरिए और ख़र्चा कीजिए। और जुलाई का जो दूसरा हफ्ता है इसमें कोई आपको ख़ास कामयाबी आ रही है माशाल्लाह। जुलाई के दूसरे हफ्ते में उस कामयाबी के आसार शुरू हैं, बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन 14 जुलाई को या दूसरा जुलाई का जो हफ्ता है इसमें आपको
میزانی افراد کو بہت بڑی کامیابی آنے والی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی اسٹار ہے. اچھا جی. آپ کدھر چلے گئے؟ نہیں حضور میں تو ادھر ہی ہوں, آئیے نا. آپ عمران کر رہے تھے. نہیں میں بتا رہا تھا لوگوں کو کہ وہ ان کا اسٹار ہے لبرا خان صاحب. ہاں اگلے بری کی طرف آتے ہیں. اقربی حضرات, یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اسکارپین نومبر میں. اقربی حضرات, آپ نے اپنی شدت کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے اپنے ایک اچھے عام جو ماں آپ کا کوئی رشتہ ہے اس میں اگڑ بگڑ پیدا کر دی ہے. اس حد تک آپ نے اس رشتے کو خراب کیا ہے کہ اب وہ نارمل حالات ہو ہی نہیں رہے. آپ اپنی طرف سے بڑی کوشش کر چکے ہیں لیکن نہیں, مگر اس کا آپ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا. نہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے, اس ہفتے اگر آپ مزید کوشش کریں, گفتگو کریں, اس پارٹی سے حالات سنیں اور اپنے سنائیں, تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اس ہفتے آپ کا یہ جو عام تعلق ہے یہ دوبارہ بحال ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. جس کے لیے آپ بڑے پریشان ہوئے ہیں. ٹھیک. وہ وش یو بیسٹ آف لک. آئیے کوسی حضرات کی طرف آتے ہیں. سیجیٹیریس. سیجیٹیریس آپ فرما رہے ہیں. سیجیٹیریس, آپ کے جو کام کی جگہ ہے وہاں تبدیلی آ رہی ہے. کام کی جگہ پر کوئی شخص آپ کو بہت تنگ کر رہا تھا, اس شخص سے آپ کو نجات مل جائے گی. واہ, اس سے آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اور کام کی جگہ جو تبدیلی آ رہی ہے, جتنے بھی لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. لیکن آپ اپنے دل میں بڑے خوش رہیں گے کہ یہ تبدیلی مجھے کافی پریشانیوں سے نجات دلا رہی ہے. تو اس تبدیلی کا سر انتظار کیجیے اگلے ہفتے 1 جولائی کے بعد. اس کے بعد آپ سے جو عام بات مجھے نظر آتی ہے اگلے ہفتے آپ کے حوالے سے, کہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہوا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم کو کتابی شکل میں لے آئیں. تو چنانچہ آپ کوشش کریں کہ اپنے علم کو جو آپ نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے اسے کتابی شکل دے دیں, اس پر کتاب لکھیں. لوگوں کو بہت کچھ حاصل ہوگا, لوگ بڑے مطمئن ہوں گے, اور آپ کی جو شہرت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو آپ کتاب کی طرف آئیے اور اپنے تجربات کو رقم تراز. آئیے میں اگلے برج کی طرف آتا ہوں. اگلے برج کو کہتے ہیں جدی برج, کیپریکارن. یہ بہت بڑا برج ہے. میرے جو ساتھی ہیں ان کو یہ برج بہت پسند ہے, اس کے لیے میں اس برج کے لیے بڑا کام کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو تفصیل جو ہے وہ سب کچھ بتا دیا جائے. تو آئیے جدی حضرات کی طرف. جدی حضرات آپ نہایت سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں. خاص طور پر پالیسی بنانے کے لیے آپ کا دماغ موزوں ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے, یا سیاروں کی وجہ سے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس ہفتے 1 جولائی کے بعد آپ رومانوی طور پر بہت بڑا رسک لینے والے ہیں. واہ, کوئی خطرہ مول لینے والے ہیں. محبت میں خطرات ہوتے ہیں پروفیسر صاحب, لیکن جدی حضرات محبت میں پھنسنے والے نہیں ہیں. اس لیے حیرت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے جدی حضرات آپ کوئی نہ کوئی خطرہ مول لینے والے ہیں اپنی کسی محبت کے مسئلے میں. یہ جوان جدی حضرات کے بارے میں تو آپ کے جو سیارے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں, کیونکہ میاں نواز شریف بھی جدی ہیں, تو جوان جدی جو ہے ان کے عشق کی بات ہو رہی ہے. سر میں جو بھی سمجھ لیجیے بارہ جدی حضرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس ہفتے اگر آپ نے کوئی محبت کے بارے میں رسک لیا تو آگے چل کر بڑے پرخطر حالات ہیں. آپ مارے جائیں گے. نہیں, اچھا, میں محاورتاً بول رہا ہوں. تو یوں آپ اس رسک کے بارے میں, اس رومانوی خطرے کے بارے میں ذرا سوچ لیں. آگے نہ بڑھیں, پیچھے ہٹ جائیں, اور اپنا صورتحال کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا. عطارد جو ہے آپ کے 8ویں خانے میں چلا جائے گا. 8ویں خانے میں چلے گا مانے بعد آپ کو اخراجات سے واسطہ پڑ سکتا ہے. بالکل, کیونکہ وہ رجوع میں ہوگا. تو اس کے بعد 8ویں خانے کے بعد لوگ آپ کو کاروباری طور پر اپنی طرف کھینچیں گے. آپ کو طرح طرح کی یقین دہانیاں کرائیں گے. آپ کو طرح طرح کے آپ کو وعدے کریں. ایکسکیوز می, پلانر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی باتوں میں نہ آئیں ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آ جائیں آگے دلوی حضرات. آئیے دلوی حضرات کی طرف آتے ہیں. تو دلوی حضرات کے بارے میں ذرا سن لیجیے. سنائیے.
یہ دلوی حضرات اللہ جانے کہاں چھپ گئے ہیں. مجھے رہنا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. دلوی حضرات آپ کہیں دلوی تو نہیں ہے؟ بس آپ کو نکال دیا میں نے. تو دلوی حضرات سنیے، آپ کے جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ اگلے ہفتے میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں سن لیجیے، اور آپ کو اگلے ہفتے بہت زیادہ حمایت ملنے والی ہے. اس سے آپ کے کئی مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں. نمبر 1، اور آپ کی مزید تبدیلیاں بھی آنے والے آپ کے زندگی میں، ان تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. جو حالات آپ کو پیش آئے ہوئے ہیں، جس اپس اینڈ ڈاؤن سائیکل میں ہے، اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں جس طرح آپ نے حالات کا آپ فیس کیا ہے، حالات کے ساتھ نپٹے ہیں، اس سے آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ یقین ہو جائے گا کہ آپ ایک مضبوط بنیاد پر کھڑے ہیں. تو ان حالات اور واقعات کا پریشانیوں کے علاوہ جو اچھا اثر پڑا ہے آپ پر، نفسیاتی طور پر آپ بہت مضبوط ہو گئے، مضبوط ہو گئے، اسٹرانگ، یو گین اور دیٹ از اسٹرینتھ. دی بیسٹ. تو آپ اس ہفتے محسوس کریں گے آئی ایم اسٹینڈنگ آن ویری فرم گراؤنڈ. ٹھیک ہو. اور کیا چاہیے آپ کو؟ یس. اس کے علاوہ دوسرے لوگ آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں. آپ کا جو عطارد ہے وہ آپ کے الٹ جو خانہ ہے اپنا، آپ کا جو 7واں خانہ ہے لیو کا، اس میں داخل ہو رہا ہے. تو آپ کے عطارد کے آپ کے اپوزٹ داخل ہونے سے آپ کو بہت کچھ اچھی طرح سوچنا سمجھنا پڑے گا، موقع مل جائے گا. اور دلوی حضرات کسی اجنبی سے آپ کی محبت ہوتی نظر آتی ہے اس ہفتے. اچھا. تو اگر کوئی اجنبی آپ کی لائف میں آ رہا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے. آئیے ہم آخری بوری کی طرف آتے ہیں. پائسز مینز ہوتی ہوتے افراد. ہوتی ہوتے افراد. پہلی بات جو آپ کے ہاروسکوپ میں نظر آ رہی ہے کہ آپ بڑی کنسنٹریشن، بڑی یکسوئی سے کام لے کر اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فائن، یہ اچھی بات ہے، اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے میں کامیاب بھی ہوتے نظر آتے ہیں. اور آپ بڑی گہرائی سے ویسے بھی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا اور آپ زندگی کو کامیاب زندگی گزارنے کا آپ میں صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گے. اور آپ کے کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ بڑا غوض کر رہے ہیں، اس میں اتنے استغراق ہے آپ میں، اتنا استغراق ہے کہ آپ دنیا اور معافیہ کو بھول جائیں گے. تو حضور آپ اس مسئلے کو ضرور سوچیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بھول جائیں. ایسا نہیں، آپ اس دنیا میں ہی رہیں اور اس مسئلے کا سوچیں، اور پھر سوچیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی انشاءاللہ آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور آپ بڑے مطمئن ہوں گے. اور اس طرح اس اغراق سے بچیں. نیپچون جو ہے وہ آپ کے اپنے خانے میں الٹے پاؤں چلنا شروع ہو گیا ہے. تو نیپچون جو اگر الٹے پاؤں شروع ہو جائے تو آپ کو دھوکے سے بچنا پڑے گا. ہر معاملے کو غور کریں، سوچیں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، نہ دوسروں کو اجازت دیں آپ کو دھوکہ دیں. اور یہ آپ 5-6 مہینے اس طرح رہے گا اور آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑے گی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب.